وہ زندگی جو انسانوں کو انسان بناتی ہے، اس کی طرف بلانے کے لیے اللہ انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں، اور اس کی جو مکمل ترین شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو دی، اتنی مکمل، اتنی جامع کہ نہ اس میں کسی ایک تنکے کے داخل کرنے کی گنجائش ہے، نہ نکالنے کی گنجائش۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ قرآن میں ایک آیت اتری ہے، اگر ہمارے ہاں وہ آیت اترتی اس دن ہم عید کا دن سمجھتے، عید کا دن مناتے۔ پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس میں کہا یہ جو آیت ہے جس میں کہا گیا کہ آج ہم نے اپنے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، اب قیامت تک اسلام ہی آپ کا دین ہوگا، اسی سے اللہ راضی ہوگا اور کوئی دین نہیں چلے گا۔ اگر یہ آیت ہمارے اوپر اترتی تو ہم اس کو عید کا دن مناتے۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے 2 عیدیں تھیں ہمارے ہاں، ایک تو جمعے کا دن تھا، اور جمعہ ہر مسلمان کے لیے عید کی طرح ہوتا ہے، نہاؤ دھو، کپڑے پہنو صاف ستھرے، مسجد کی طرف کو چلو، اور دوسرا وہ عرفات کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا، عرفے کا دن تھا، اور وہ حاجی کے لیے وہ عید کا دن ہوتا ہے، چونکہ یہ حج کا رکن اعظم ہے، جو عرفات میں پہنچ گیا 9 ذی الحج کو اس کا حج ہو گیا۔ تو ہماری تو 2 عیدیں اس نے جمع تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک کتاب، غالباً تورات کے کچھ صفحے تھے یا دانیال علیہ السلام کا صحیفہ تھا، لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس میں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جیسی آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا تو دیکھ کے آپ ناراض ہو گئے، غصے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ آپ کے ادب کی وجہ سے بھی، اور شاید اس صحیفے کو دیکھ رہے تھے، اس طرف چہرے کی طرف نگاہ نہیں گئی۔ ایک صحابی دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا اور کہا کہ عمر دیکھ نہیں رہے، اللہ کے رسول غصے میں ہیں، تیری ماں تجھے روئے، دیکھ نہیں رہا؟ تو فوراً کتاب کو بند کیا، کہا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فرمایا کہ عمر ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے، اگر یہ صاحب کتاب کون ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی ہیں، سب سے اونچے نبی، اور قرآن میں 1-2 کے علاوہ اکثر پاروں میں ان کا تذکرہ ہے، سب سے بڑے نبی ہیں بنی اسرائیل کے۔ ہے کہ اگر یہ صاحب کتاب یہ بھی آج دنیا میں تشریف لے آئیں، ان کو بھی میرے پیچھے چلنا ہوگا، یہ بھی مجھے چھوڑ کے، میرے راستے کو چھوڑ کے یہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، وہ مکمل زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو عطا فرمائی گئی، تو اس امت کے ہر فرد کو اس کے لیے چنا گیا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف، اس زندگی کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف، اس دین کی طرف، بصیرت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، میں بھی اور جو میرے پیچھے چلنے والا، میری اتباع کرنے والا، یعنی جو مجھ پہ ایمان لایا ہے، اس کا بھی یہی کام۔ عورت ایمان لائی ہے، اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے، مرد ایمان لایا اس کے بھی یہ ذمہ ہے، کوئی غریب ہے، امیر ہے، کالا ہے، گورا ہے، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی جھونپڑی میں رہنے والا فقیر ہے، کوئی کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا طالب علم ہے، کوئی بالکل ان پڑھ مزدور ہے، ہر مسلمان جو بھی حضور پہ ایمان لایا ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ مقصد ہے، لوگوں کو اس زندگی کی طرف بلائے، اس دین کی طرف بلائے جس کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو اس امت کے ہر فرد کو اس کے لیے چنا گیا۔ آپ حضرات غور فرمائیے کہ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی پہلا کام یہ اس کے کان میں اذان دو، باقی سب کام بعد میں ہے، پہلا کام اس کے کان میں اذان دو، اور اذان کیا ہے؟ یہ مکمل دعوت ہے۔ پہلے دن پیدا ہوتے ہی، دنیا میں سانس لیتے ہی اس کے کان میں دعوت کی آواز ڈالی جا رہی۔ مجموعی طور پر پوری امت کو بھی اللہ نے اس کام کے لیے چنا، اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں ہم نے اقوام عالم کے لیے بھیجا، اقوام عالم کے لیے بھیجا، تم ساری دنیا کے لیے تمہیں چنا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، تم ان پہ ایسی محنت کرو، اور اللہ نے تمہیں اکمل، ادمم، مکمل ترین اور ہمیشہ رہنے والا راستہ اور شریعت عطا فرمائی ہے، مکمل ترین اور ہمیشہ رہنے والی، قیامت تک یہی چلے گی، اور تمہیں سب سے افضل اور اشرف، سب سے اونچے، سب سے شریف، سب سے بڑے نبی اللہ نے تمہیں عطا فرمائے، اور تمہاری ذمہ داری ہے اقوام عالم پر ایسی محنت کرو کہ ان کو جنت کے دروازے پہ لا کھڑا کرو۔ اس امت کا قوام، اس امت کا قائم رہنا مزاج نبوت پر ہے، یعنی جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا جاتا تھا، یہ امت اس کام پر ہوگی، اس محنت پر ہوگی تو یہ دنیا میں پنپے گی، آگے بڑھے گی، عزتیں پائے گی، بلندیاں پائے گی، اور اگر یہ اس ذمہ داری کو، اس محنت کو چھوڑ کر اور چیزوں میں لگ جائے گی تو پھر یہ پریشانیوں میں مبتلا ہوگی۔ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے اس امت کو بھیجا گیا، چنا گیا، میرے بھائیو، ہم یہاں جو جمع ہوتے ہیں، ہر مسلمان اس پر آج ہے کہ میں سارے عالم کا ذمہ دار ہوں، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی بندگی پہ لانا، اللہ کی فرمانبرداری پہ لانا میری ذمہ داری ہے، مجھے اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس ہم اپنی اس حیثیت کو بھول گئے۔ اس امت کا پہلا طبقہ بہت اچھی طرح سے اس ذمہ داری کو سمجھتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ماحول ایسا بن گیا، فضا ایسی ہو گئی، اجی مجھے تو تاجر بننا ہے، مجھے تو افسر بننا ہے، مجھے
بڑا ڈاکٹر بننا ہے، مجھے جو ہے وہ حکومت کا وزیر اعظم اور صدر بننا ہے، تو ماحول ایسا بن گیا، حالانکہ ہمارا تو بچہ اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ گھروں میں مائیں بچوں کی تربیت کرتی تھی، مائیں بچوں کو لوریاں دیتی تھیں کہ ہمارا بیٹا بڑا ہوگا، اللہ کے راستے میں نکلے گا، اللہ کے دین کا کام کرے گا، اور سب سے بڑی عبادت اللہ کے راستے کی شہادت، اللہ کے راستے کی موت، اس کا ثواب حاصل کرے گا۔ مائیں بچوں کی تربیت کرتی تھی، تیار کرتی تھی کہ تم نے اللہ کے کلمے کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ ہم اپنی اس حیثیت کو، اس کو سمجھنے والے میرے بھائیوں، اس ذمہ داری پر اب وہ ساری دنیا کے انسانوں کو زندگی پہ لے کے آنا جو زندگی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اور جو انسانوں کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے نہیں انسانیت کے مسائل کے حل ہونے کا، ایک ہی راستہ ہے، نہ مال سے، نہ حکومتوں سے، نہ دنیا کے مادی نقشوں سے اس سے انسانیت کے کام نہیں بنیں گے، ایک ہی راستہ ہے۔ بہت ساری قومیں پہلے گزر چکی ہیں، ان کو بھی یہ دھوکہ لگا کہ مال ہوگا تو اس سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مال ہو یا نہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ ہاں ایک راستہ ہے، دیکھو میرے بزرگوں، میں عرض کرتا ہوں جیسے اللہ نے سب انسانوں کے لیے پیدائش کا ایک نظام بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی ہے، چاہے مالدار کے گھر میں بچہ پیدا ہو چاہے غریب کے گھر میں، دنیا میں آنے کی ترتیب ایک ہی ہے سب کی، پرورش کا نظام بھی سب کا ایک ہی ہے۔ کوئی بہت قیمتی کھانا کھاتا ہے، کوئی چٹنی کے ساتھ چپاتی کھا لیتا ہے، لیکن اندر کا نظام ایک ہی ہے، تھوڑی دیر رہ کے باہر نکلے تو دونوں قے ہیں، تھوڑی دیر اور رہ کے نکلے تو دونوں پخانا۔ اسی طرح موت کا نظام بھی سب کا ایک ہے، چاہے کسی کے پاس دوائیاں اور مشینیں اور اسپتال ہیں یا نہیں ہیں، بس روح نکلتی اور انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے پیدائش، پرورش اور موت سب انسانوں کے لیے اللہ نے ایک ہی نظام بنایا ہے، اسی طرح سے انسانوں کے لیے کامیابی اور عزتیں اور بلندیاں اور دنیا کے سارے مسائل کا حل اور موت، قبر، حشر اور آخرت کے دن کی سارے پریشانیوں کا حل صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کا دین، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ صدر صاحب کامیابی چاہتے ہیں تو انہیں بھی دین پہ چلنا ہوگا، وزیر اعظم صاحب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہر مرحلے پہ، ہر سطح پہ انہیں بھی دین پہ چلنا ہوگا۔ کوئی مالدار کامیابی چاہتا ہے تو اس کو بھی اللہ کے حکموں پہ اور اس دین والی زندگی کو اختیار کرنا ہوگا۔ کوئی غریب چاہتا ہے، کوئی عورت ہے، یورپ امریکہ میں رہنے والے ہیں، افریقہ کے صحراؤں اور جھونپڑیوں میں بسنے والے ہیں، کوئی شخص بھی، سب کے لیے ایک ہی ضابطہ ہے کہ دین ہوگا تو اللہ تمہیں کامیاب کریں گے، اور دین زندگیوں سے نکلے گا تو پریشانیوں کے حالات آئیں گے، اور یہ پریشانیاں دنیا میں تھوڑی ہوں گی، موت کے وقت اور بڑھیں گی، قبر میں جائیں گے تو ان پریشانیوں کے اس کے نقشے اور بڑھتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ آخرت میں جہنم میں وہ پریشانیاں آخری انتہا تک پہنچیں گی۔ اور اگر اس زندگی کو اختیار کریں گے تو دنیا میں راحتیں، چین، سکون، عزت، محبت، محبوبیت ملے گی، اور قبر میں جائیں گے تو استقبال ہوگا، حد نگاہ تک کھل جائے گی، پھر قبر سے نکلیں گے تو چہرے روشن چمکدار ہوں گے، نور آگے آگے چلے گا، دائیں ہاتھ چلے گا، اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ کو دیکھ کے خوش ہوں گے، اور پھر جو اللہ کا مہمان خانہ ہے، جنت ہے، وہ ان کا ٹھکانہ بنے گی، جہاں ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کے انعامات، ایسے ایسے گھر جو کسی کان نے سنے نہیں، کسی آنکھ نے دیکھے نہیں، اور کسی دماغ پہ، دل پہ اس کا خیال تک نہیں گزرا، ایسے گھر، ایسے اس طرح کی نعمتیں وہاں پر ہوں گی۔ زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ پھر اس کیا کہ پہلی قوموں کو بھی یہ دھوکہ لگا، قارون کو یہ دھوکہ تھا کہ میرے پاس مال زیادہ ہوگا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے، جب تک اللہ جو ہے وہ محنت کرنے والوں کو بھیج نہیں دیتے اس وقت تک اللہ پاک عذاب نہیں دیتے۔ اللہ پاک پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ کہا جی وہ آئے تو تھے لیکن ہم نے توجہ نہیں دی، ان کی طرف ہم نے خیال ہی نہیں کیا، آئے تو تھے ہمارے پاس۔ اللہ پاک اس وقت تک تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو اللہ کی مانو، اللہ کے دین پہ چلو، میں وہ جو زندگی لایا ہوں اس کو اختیار کرو۔ اب وہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں کسی نبی کی شان میں ذرا سا بھی یہ برداشت نہیں ہے، نبی کی شان میں ذرا سا اگر انبیاء کرام کی عزت اور ان کے جو شان، ان کا جو مقام ہے ان میں ذرا سا بھی حرج آئے گا، ذرا سا بھی آئے گا تو اس کا سارے جو نظام اللہ نے اور جو زندگی دی ہے اس سب کے اوپر داغ لگے گا، جا کے اس کے ذرا سی گنجائش نہیں دے، اس نے اس قسم کی حرکت کرنی چاہیے، اللہ نے اس کو اس کے سارے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ دیکھو مال میں کامیابی کا دھوکہ، اس میں سے نکلو، اس سے نہیں کام بنے گے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ذرا سا بھی کوئی کچھ کرو گے تو یہ سلوک ہوگا تمہارے ساتھ، ہوش میں رہو۔
ہوش میں رہو۔ انبیاء کرام کی ہستیاں دھوکہ لگا کہ جی اکثریت ساتھ ہونی چاہیے، اکثریت جس کے ساتھ ہے کامیاب ہو گیا۔ آج بھی ہوتا ہے کہ جی ان کو بہت ووٹ مل گئے، ان کو اکثریت مل گئی، یہ کامیاب ہو گئے، چلو مبارکبادیں دو۔ اور نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اس دھوکے کو نکالا گیا اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ غلطی ہے تمہاری۔ اکثریت جس کے ساتھ ہو، جس کی زندگی میں دین ہوگا، اللہ جس کے ساتھ ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے ہر جگہ پر، اور دین نہیں ہوگا تو وہ مصیبتوں میں پڑیں گے۔